اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب، درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کے اہل خانہ پر اور ان کے دوستوں پر۔ پروگرام قرآن اور لمحہ فکریہ کے ساتھ ڈاکٹر نائلہ انجم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن پڑھیں، سمجھیں، تجزیہ نفس کریں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے سانچے میں ڈھال۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے واولئک ھم المفلحون۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام ان 7 نکات پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج ہم اس پروگرام کے حوالے سے، جو کہ 4 حصوں میں ترتیب دیا گیا ہے، یعنی پروگرام واولئک ھم المفلحون، وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں، یہ مکمل پروگرام 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک ایک کر کے آج ہم اسے پہلے حصے کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے پروگرام واولئک ھم المفلحون کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ لفظ المفلحون کے کیا معنی ہے۔ المفلحون، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر ہم مختصر عربی گرامر دیکھیں تو اس میں الف لام جو ہے وہ علامت عمومیت ہے، یعنی جب الف لام ایک گروہ کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ، اور اس کو ایک عمومیت کا درجہ مل جاتا ہے۔ میم اس میں اسم فاعل ہے۔ فعل لام ہے، بنیادی طور پر جو روٹ ورڈ ہے المفلحون میں وہ یہی ہے، اور واو نون علامت جمع ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ جو روٹ ورڈ ہے وہ ہمارے پاس فعل لام ہے 3 حروف سے مل کر بنا ہے۔ فلاح، جب ہم مختلف الفاظ جو ہے اس کے معنی میں دیکھتے ہیں کہ لفظ فلاح جو ہے اس کے مختلف معنی کیا ہے، تو فلاح جو ہے فعل لام ہے، اردو میں ہم اسے الف کے ساتھ لکھتے ہیں، یعنی فعل لام الف اور ہے۔ عام طور پر اس کے معنی جو ہے وہ مراد کو پہنچ جانا ہے۔ یہ مراد دینی اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی ہوتی ہے، یعنی دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے اپنے منزل کو پا لینا، اپنے منزل مقصود تک پہنچ جانا، اسی کو ہم فلاح کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک کہاوت ہے کہ ان الحدید بالحدید یفلح، کہ بے شک لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فلاح جو ہے، جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سخت چیز سے سخت چیز کو کاٹنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور عربی زبان میں فلاح کا جو لفظ ہے وہ کسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے متعلقہ جو اس کے معنی آتے ہیں وہ ہے پھاڑنا، کامیابی اور بقا۔ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اگر ایک کسان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسان کس طرح بیج بونے کے لیے زمین کو کاٹتا ہے، پھر فصل پکنے پر وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، اور پھر اپنی اس کامیابی کے لیے اپنی جو ہے اس کو بقا کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر غور کریں کسان کی زندگی پر تو اس میں جو یہ سارا عمل ہے اس کا ہل چلانا، کامیابی اور بقا کے لیے استعمال کرنا، اس میں اس کا مسلسل محنت اور اس کا جو ہے عمل جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے فلاح سے مراد جو ہے وہ کامیابی ہوتی ہے جو محنت اور عمل کے نتیجے میں حاصل ہو۔ اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسان زمین کو کاٹتا ہے، ہل کی مدد سے، ہل سخت چیز ہوتی ہے، اپنی محنت کرتا ہے تاکہ زمین کو نرم کر سکے، اس میں بیج بو سکے، وہ فصل اگاتا ہے، اور پھر جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو یہی اس کسان کی کامیابی ہوتی ہے۔ اپنی اس پکی ہوئی فصل کو دیکھ کر کسان خوش بھی ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اسے اپنے استعمال کے لیے بھی لاتا ہے۔
یہ استعمال براہ راست بھی ہو سکتا ہے اور بالواسطہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان چیزوں کو وہ بیچ کر سرمایہ حاصل کرے اور پھر اپنی زندگی کی باقی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اسی کو ہم اس کی بقا کہتے ہیں کہ وہ اپنی بقا کے یا اپنے رہن سہن کے یا اپنی ضرورتوں کے دوسری چیزیں بھی اسی سے حاصل کرتا ہے۔ فلاحی ادارے اسی مقصد کے لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ دنیا میں محنت کر کے ایک اچھا عمل کر کے آخرت میں جو ہے وہ کامیابی کو سمیٹا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد سے 5 وقت آواز سنائی دیتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ وہ بھی یہی ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، گھر سے چلتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ کی جو آواز ہے اس پر لبیک کہتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ثابت یہی ہوا کہ کامیابی جو دنیا سے لے کر آخرت کی حقیقی اور ابدی جہاں تک ہوتی ہے، اور یہ عمل محنت کے نتیجے میں ہو، انسان کی جہد مسلسل کے نتیجے میں ہو، یہی عمل جو ہے اور یہی محنت جو ہے جس کے بعد کامیابی ملتی ہے، فلاح کہلاتا ہے۔ اولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور گزارش یہ کرنی تھی کہ قرآن پاک میں جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، جب ہم مختلف جو ہے آیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ لعلکم تفلحون، کہ یہ عمل کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ لا یفلحو، یعنی وہ کون سے اعمال ہیں جو کیے جائیں گے تو لوگ فلاح نہیں پائیں گے، یا جو ہے فلاح نہیں پائیں گے اگر وہ یہ عمل کریں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے ہمارا موضوع یہی ہے وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی آیات جن کے آخر میں یہ آیا کہ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہمارا موضوع جو ہے وہ یہی آیات ہو۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کے جب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں تو حصہ دوم میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن پاک کی 11 سورتوں میں 12 مرتبہ آیا۔ سورۃ اعراف وہ سورت ہے جس میں یہ ذکر جو ہے وہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں جو کلمہ مشترک ہے وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میں، تو وہ ہے ہم المفلحون۔ اب دیکھتے ہیں کہ تھوڑا فرق کیا ہے اس میں۔ تو وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ کلمہ قرآن پاک میں 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی واو نہیں ہے، صرف فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ تذکرہ ہمیں 4 مرتبہ ملتا ہے۔ پھر ہے اولئک هم المفلحون، یعنی واو بھی نہیں ہے، پے بھی نہیں ہے، اور یہ جو ہے ذکر ہمیں 1 مرتبہ ملتا ہے۔ اور اسی طرح ہم المفلحون، اولئک کا بھی نہیں، واولئک کا بھی نہیں، فاولئک کا بھی نہیں، ہم المفلحون کہ اور یہ ذکر بھی ہمیں 1 مرتبہ ملتا ہے۔ لیکن مفہوم یہی ہے، جب المفلحون ہم نے کہہ دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَأُولَئِکَ فَأُولَئِکَ یا اولئک، جب اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو جب آیات کے ساتھ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ تذکرہ کیسے اور کیوں کر ضروری تھا۔ اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم المفلحون یا جو میں نے 4 ان کے جو ہے کیٹیگریز بتائی ہیں، اولئک هم المفلحون، واولئک، فاولئک یا ہم المفلحون، تو یہ تذکرہ ہمیں قرآن پاک کی جن 11 سورتوں میں ملتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ بقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ اعراف، سورۃ توبہ، المومنون، النور، سورۃ روم، سورۃ لقمان، سورۃ مجادلہ، سورۃ حشر، سورۃ تغابن اس میں شامل ہے۔ ان 11 صورتوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں مکی صورتیں 4 ہیں، جبکہ مدنی صورتیں جو ہیں وہ 7۔ اس کے بعد ہم ترتیب نزول اگر دیکھیں تو نزول کے اعتبار میں صورت جو ہے وہ اعراف جو ہے وہ 39 نمبر پہ ہے، یعنی پہلی وہ صورت ہے جس میں ہمیں اولئک هم المفلحون کا ذکر ملتا ہے، اور سب سے آخر میں سورۃ توبہ جو نزول کے اعتبار سے 113 نمبر پر ہے،
आप जानते हैं कि कुरान पाक की कुल 114 सूरतें हैं और ये बिल्कुल आखिरी से पहले वाली सूरत है। इसमें हमें ये तज़किरा यानी उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून के हवाले से मिलता है। तरतीब नुज़ूल के बाद जब हम तरतीब तिलावत देखते हैं तो जिस सूरत में पहली दफ़ा ये जिक्र मिलता है वो है सूरह बकरा, और जिसमें जब आखिर में वो हमारे पास सूरह तगाबन है जो कि 64 नंबर पर है। इस तरह तरतीब तिलावत के एतबार से सूरह बकरा पहली और सूरह तगाबन जो है वो आखिरी सूरत है। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून के साथ ही हमें एक लफ्ज नजर आता है अफलाहा, यानी फलाह पा गया। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो ही लोग फलाह पाने वाले हैं, और अफलाहा यानी वो फलाह पा गया या फलाह पा गया। अफलाह के हवाले से हमें कुरान पाक में 4 जो है मुख्तलिफ मकामात पर ये तज़किरा में मिलता है। जब हम देखते हैं कि लफ्ज़ अफलाह जो है वो इस्तेमाल हुआ है, तो साथ ही हम ये भी देखते हैं कि लफ्ज़ कद इस्तेमाल हुआ है जिसके मायने यकीनन के हैं, यानी शक व शुबा से बालातर, तहकीक, हकीकत यही है। तो जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ अफलाह, तो चारों मरतबा ये ज़रूर इस्तेमाल हुआ कि कद अफलाह, कद अफलाह, कद अफलाह, कद अफलाह कि यकीनन वो लोग फलाह पा गए। और उसके बाद उनकी वो खुशियात हैं जिनका जिक्र किया गया है कि वो कौन सी खुशियात है जिसकी बिना पर वो फलाह पा गए। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि अफलाह जो है उसका तज़किरा हमें 4 मरतबा जो है वो मिलता है, और ये चारों जो सूरतें हैं ये मक्की भी हैं, और सूरह मोमिनून उसमें वो सूरत है जिसमें अफलाह का जिक्र भी आया है, और उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून ये जिक्र भी हमें मिलता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये चारों सूरतें मक्की सूरतें। तरतीब नुज़ूल के एतबार से सूरत अल अला पहली सूरत है, यानी 8वें नंबर पे है, और इस एतबार से कि जिन सूरतों में अफलाह का जिक्र आया है, सूरत अल अला पहली सूरत है, और सूरत मोमिनून जो कि 74 नंबर पे है नज़ूल के एतबार से, उसमें ये आखिरी मरतबा आया है। तरतीबें जो है वो तिलावत के एतबार से हम देखें तो सूरत ताहा जो कि तरतीब तिलावत के एतबार से 20वीं सूरत है, उसमें पहली दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और सूरत शम्स जो कि 91 नंबर पर है उसमें ये आखिरी मरतबा इस्तेमाल हुआ। इस तरह हमने देखा कि किस तरह किन सूरतों में 4 मरतबा लफ्ज अफलाह इस्तेमाल हुआ। अगर हम आप दोनों को मिला लें, हुमुल मुफ़्लिहून और अफलाह, यानी वो लोग फलाह पा गए और वही लोग फलाह पाने वाले हैं, तो ये तज़किरा हमें कुरान पाक की 14 सूरतों में नजर आता है, और जिक्र है ये 16 मरतबा, 14 सूरतों में 16 मरतबा ये जिक्र आया है। तो एराफ जो है वो मैंने पहले बताया जिसमें हुमुल मुफ़्लिहून 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, और सूरह मोमिनून जो है उसमें अफलाह का जिक्र भी है और हुमुल मुफ़्लिहून का भी जिक्र मिलता है। इस तरह आप देखते हैं कि ये 14 जो सूरतें हैं उनकी तरतीब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये येलो कलर में है ये वो सूरतें हैं जिनमें अफलाह का जिक्र है, मोमिनून में दोनों का ही जिक्र है। इन 14 सूरतों में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है मक्की और मदनी सूरतों की तरतीब क्या है। तो इसमें जो है इन 14 सूरतों में 7 सूरतें मक्की हैं और 7 सूरतें ही हमारे पास मदनी। इन मक्की और मदनी सूरतों में अगर तरतीब नुज़ूल के एतबार से देखें तो अफलाह और उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून को लेकर तो सबसे पहले अब हमें तज़किरा मिलता है फलाह के हवाले से सूरत अल अला में। ये तरतीब नुज़ूल के एतबार से 8वीं सूरत है, और सबसे आखिर में हमें सूरत तौबा में जो कि 113 नंबर पर। तरतीबें अगर हम तिलावत के एतबार से देखें तो सबसे पहले हमें उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून के हवाले से जिक्र मिलता है सूरह बकरा में, और सबसे आखिर में अफलाह के बारे में या अफलाह का लफ्ज इस्तेमाल करके फलाह का तज़किरा जो किया गया है वो है सूरह शम्स में। अब हम देखते हैं कि ये दोनों अल्फाज हमारे पास है, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून और अफलाह, दोनों के मायने ही फलाह के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वो कौन से मौज़ूआत हैं जो इन दोनों अल्फाज के साथ जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं।
یعنی ذکر ہمارے پاس ہو المفلحون کا، وہ لوگ جو فلاح پا گئے، یا ہمارے پاس تذکرہ ہو اس چیز کا کہ افلاح، فلاح پا گئے، یعنی وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں اور وہ جو فلاح پا گئے ان کے کیا خصوصیات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اولئک هم المفلحون، کہ وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، یا پھر قد افلاح۔ تو اس اعتبار سے جو ہم نے ان کے موضوعات کو ترتیب دیا ہے وہ یہ ہے کہ اولئک هم المفلحون کے حوالے سے 7 موضوعات جو ہیں ایسے ہیں جن کو کلاسیفائی کیا گیا ہے کہ یہ موضوعات بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ اولئک هم المفلحون یا هم المفلحون۔ اور اگر ہم اس کے ساتھ افلاح کو بھی ظاہری بات ساتھ ملا رہے ہیں تو کل ہمارے پاس موضوعات جو بنتے ہیں وہ 8 بنتے ہیں۔ یہ اب افلاح کے حوالے سے اور اولئک هم المفلحون کے حوالے سے موضوعات کیسے ہیں؟ افلاح کے ذکر میں ایک چیز جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے نفس کی پاکیزگی اور نشو و نما۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو موضوع آتا ہے یعنی فلاح پانے والے لوگ کون سے ہیں، فلاح کا تعلق کن کاموں سے ہے، وہ ہے عقائد، عبادات اور معاملات۔ پھر ایک موضوع جو ہے وہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگ بھی وہی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ فلاح پا گئے۔ ایمان اور جہاد، یہ بھی وہ خصوصیات ہیں جن کا ذکر کرنے کے بعد اور جس پہ عمل کرنے والوں کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے بعد میں یہی بتایا گیا کہ وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گروہ قرار دیا، وہ کیا خصوصیات ہیں اور ان خصوصیات کے حامل کون لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کا نام دیا۔ اور یہ حزب اللہ جو ہے یعنی اللہ کا گروہ جو ہے یہ بھی وہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ دائی یعنی کہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والے، ان لوگوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بھاری تول والے یعنی قیامت کے دن جب یوم الحساب ہوگا، ہر چیز کا حساب کیا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، تو وہ لوگ جن کے عمل بھاری ہوں گے، جن کا اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں ہے کہ اولئک هم المفلحون۔ اس طرح یہ تمام جو ہے وہ موضوعات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ احاطہ کرتے ہیں ان لوگوں کی صفات کا جن کے بارے میں ہے کہ وہ فلاح پانے والے۔ اگر اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ترتیب تلاوت اور ترتیب نزول کیا ہے، تو ان موضوعات کی ترتیب نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا ذکر جو ہے وہ ہمیں سورۃ الاعلیٰ میں ملتا ہے، اور یہ ہے پاکیزگی، ذکر اور صلاح کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من تزکا، بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا، وذکر اسم ربہ فصلی، بس وہ اپنے رب کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے آخر میں جو ایک خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں یا موضوعات ہیں وہ جہاد کرنے والے لوگ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ توبہ میں لیکن رسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول نے اور لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، وَأُولَئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی کے لیے جو ہے وہ ساری بھلائیاں ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے۔ اب اس ترتیب کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ترتیب نزول کے اعتبار سے جب احکامات نازل ہوتے ہیں، یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ کون لوگ جو ہے فلاح پانے والے ہیں اور کون لوگ فلاح پا گئے۔ فلاح کے جو ہے ذکر میں سب سے پہلے جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جو کوالٹیز بیان کی گئی ہیں، وہ ہے پاکیزگی۔ یہ آگے جا کے ہم بتائیں گے کہ پاکیزگی کا مفہوم کیا ہے۔ پاکیزگی ہے، ذکر ہے اور صلاح ہے، اور سب سے آخر میں جو ہے وہ جہاد ہے۔
اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکیزگی سے شروع ہو کر ذکر اور صلاۃ سے شروع ہو کر یہ مرحلہ جہاد کرنے والوں تک جاتا ہے، اور کس طرح اس ترتیب کو جو ہے کس خوبصورتی اور دلکشی کے ساتھ جو ہے بیان فرمایا گیا ہے، جو کہ اکثر میں کہتی ہوں کہ قرآن پاک کی ترتیب نزول جو احکامات ہیں ان کو دیکھا جائے اور ترتیب تلاوت کو دیکھا جائے تو بہت ہی دلکش اور بہت ہی اثر انگیز چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اللہ کی حکمت کے بہت سے راز جو ہیں وہ ہم پر جو ہے وہ عیاں ہوتے ہیں، سب نہیں بھی ہوتے تو بہت سی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اس کے فضل سے سمجھ آتی ہیں۔ تو ترتیب نزول کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کیا دلکش انداز ہے قرآن پاک کا کہ فلاح جو ہے اس کا عمل پاکیزگی سے شروع ہوگا اور آخری جو ہے وہ جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اگر ان موضوعات کو دیکھیں تو سورہ بقرہ میں سب سے پہلے ہمیں یہ ذکر ملتا ہے تو وہ عقائد، عبادات اور معاملات، یعنی جو لوگ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولئک هم المفلحون، وہ کون لوگ ہیں، تو وہ ذکر ہے اس کے پیچھے عقائد، عبادات اور معاملات کا، اور پھر آخر میں ذکر آتا ہے ہمارے پاس ترتیب۔ یہ اس آیت کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو کہ آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ پہ سے پہلے نازل فرمایا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت کا بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں عقائد بھی ہیں، یعنی غیب پر ایمان، بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں، عبادات، زکوٰۃ کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، معاملات یعنی کہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رزقناہم ینفقون، مال میں سے خرچ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں پہلے ہی دفعہ نظر آ جاتی ہیں جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ بقرہ جو میں کہتے ہیں فاتحہ کے بعد قرآن پاک میں شروع ہوتی ہے، قرآن کا آغاز باقاعدہ سورہ بقرہ سے ہوتا ہے۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ آخری جو ہمیں ذکر ملتا ہے فلاح کے حوالے سے وہ پاکیزگی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شمس میں قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پائی جس نے پاک کر لیا اپنے نفس کو۔ اب جب دیکھتے ہیں کہ اس کا سارا سیکوینس کیا بنتا ہے تو ہم نے ترتیب نزول میں دیکھا تھا کہ وہ پاکیزگی سے لے کر جہاد تک ہے، اور یہاں عقائد، عبادات اور معاملات سے لے کر یہ سلسلہ جو ہے پاکیزگی تک جاتا ہے کہ کس طرح کس دلکش انداز میں جب ہم قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں تو کس طرح ہمارا جو فلاح کا سفر ہے وہ اس کتاب کی جو رہنمائی میں جو ہے وہ طے ہوتا ہے، اور پھر آخر تک ہم ایک پاکیزگی کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب ان سارے میں جو دونوں ترتیب تلاوت اور نزول دیکھی جو بار بار میں نے ذکر کیا کہ وہ زکا اور فلاح، ترتیب نزول میں ہم نے دیکھا تھا کہ زکا سے شروع ہوا عمل اور جہاد تک گیا، اور جب ترتیب تلاوت ہوئی تو عقائد، عبادات اور معاملات سے ہوتا ہوا پھر زکا کی طرف گیا۔ تو اصل میں زکا جو ہے وہ پاکیزگی ہے، عمل کی پاکیزگی، شخصیت کی پاکیزگی، معنی اس کے نشو و نما کے بھی ہیں، پھلنا پھولنا مثبت خصوصیات کے ساتھ، یعنی انسان کی نشو و نما اس طرح ہونا کہ وہ اپنی شخصیت کی جو ہے وہ نشو و نما کر سکے پاکیزہ عمل کے ساتھ، مثبت خصوصیات کے ساتھ۔ پاکیزگی حاصل کر لینا کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایسے اعمال کرنا جس کی وجہ سے شخصیت جو ہے پھلے پھولے، اور فلاح جو ہے وہ کامیابی، جو میں نے ابھی پہلے بھی بتایا کہ وہ جو عمل آپ کا ہو اس کے نتیجے میں ہو، محنت کے نتیجے میں ہو، خود بخود نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ ہدایت بھی ہوتی ہے جو دوسروں کی طرف سے آتی ہے۔ قرآن پاک میں ہدایت جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کن لوگوں کی ذمہ داری ہے ہدایت دینا، تو ہدایت دوسرے کی طرف سے ہے جس میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اور فلاح جو ہے وہ انسان کی اپنی محنت ہے، اپنا عمل ہے۔ تو یہ سارا عمل ہم دیکھتے ہیں
کہ زکات سے فلاح اور فلاح سے زکات کی طرف ہے کہ انسان جو ہے زکات حاصل کرے، کیا کرے کہ اپنی جو ہے نشو نما ایسے کرے، اپنے اعمال ایسے پاکیزہ رکھے، اپنی شخصیت کو اتنا پاکیزہ رکھے کہ اس میں ساری کی ساری مثبت خصوصیات ہوں، اور اس طرح وہ اپنے آپ کو قربان چڑھائے اور پھر وہ فلاح پا جائے۔ اور فلاح کیا ہے کہ جب وہ فلاح پا جائے تو پھر اس کی جو کامیابی ہے، محنت ہے، عمل ہے، اس کو جاری رکھے تاکہ ساتھ ساتھ زکات کا عمل بھی جو ہے وہ قائم و دائم رہے۔ زکات اور فلاح دونوں کا معیار اللہ کی ذات، یعنی پاکیزہ عمل کون سے ہیں جو کر کے ہم نے اپنی شخصیت کو قربان چڑھانا ہے۔ شخصیت ہے، ہمارا مال ہے، ہمارے جو بھی دنیا میں ہمارے تقاضے ہیں، ان میں سے پاکیزہ کیا ہے، اس کا تذکرہ، اس کی رہنمائی ہمیں اللہ نے کی ہے۔ اور فلاح کیا ہے، کس چیز کو ہم اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں، وہ بھی ہمیں اللہ نے بتا دی۔ یعنی فلاح وہ نہیں ہے جس کا تعین انسان کریں گے کہ یہ چیزیں فلاح ہے۔ نشو نما بڑھنا کسی چیز کا وہ نہیں ہے، کسی بھی چیز کا بڑھنا جو لوگ تعین کریں گے۔ فلاح کا اور زکات دونوں کا تعین اللہ کی ذات کرے گی، اور ظاہری بات ہے اللہ کا پیغام ہمیں قرآن میں محفوظ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا، ان پر جو ہے وہ درود و رحمت ہو۔ تو زکات اور فلاح یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ پھلتی ہیں پھولتی ہیں، کاروبار دن دگنی رات دگنی ترقی کرتے ہیں، انسان جو ہے بہت سی کامیابیاں جو ہے وہ سمیٹتا ہے، لیکن وہ اللہ کے بنائے ہوئے اس راستے پہ نہیں چل رہا ہوتا جس کی رہنمائی ہمیں قرآن پاک نے دی ہے۔ تو نہ تو ہم اس کو ایسے کامیابی کو کامیابی مانیں گے، اور نہ ہی اس جو ہے بڑھنے کو، ترقی کو ہم ترقی یا اس کو بڑھنا کہیں گے۔ قرآن کی روح سے زکات وہی ہے جو کہ نشو نما پاکیزہ طریقے سے ہو، اور جو اس کا نتیجہ نکلے وہ بھی وہی ہو۔ ہمارا مقصد ان چیزوں کا حصول ہونا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پسندیدہ قرار دیا ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہم اس کے تیسرے حصے کی طرف اب آتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ موضوعات دیکھے تھے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان موضوعات کا جو ہے وہ سیاق و سباق کیا ہے، یعنی جن 8 موضوعات کا میں نے ذکر کیا کہ ان کے سیاق و سباق کیا ہے، اور جو تکرار ہوئی ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم 2 چیزیں ضرور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اولئک هم المفلحون یا قد افلح، تو اللہ کی ذات تو ایک دفعہ بھی فرما دیتی ہے تو ہمارے لیے وہی چیز جو ہے وہ ہر حال میں ماننا تھی۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں جو ہے وہ کیا، تو وہ ہم جب سیاق و سباق دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنی اثر انگیزی اس میں ملتی ہے اور اتنی حکمت ملتی ہے کہ کس طرح مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے لیے کھول کر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ ہر بات کا ایک سیاق و سباق ہے، اور تکرار کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ آیات مختلف مواقع پر نازل ہوئی، اور یہاں ہم تو 7 موضوعات ہی فرق دیکھ رہے ہیں کہ کن وہ 7 موضوعات میں بہت سی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، چند ایک دفعہ بیان کر دی گئی، چند دوسری دفعہ بیان کر دی گئی، پھر کچھ ایک موقع پہ بیان فرما دی گئی دوسرے موقع پہ۔ تب اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاق و سباق اور تکرار ان کا جو ہے وہ کیا تعلق بنتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور پس منظر جو ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں ذکر ملتا ہے، اگر ہم نے ترتیب دی تھی کہ فلاح اور اولئک هم المفلحون، زکات کا تعلق ہے پاکیزگی، ذکر اور صلاح کے حوالے سے۔ یہ ذکر ہمیں 2 مرتبہ جو ہے وہ قرآن پاک میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ دوسرا ذکر ہمیں سورہ شمس میں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پائے جس نے پاک کر لیا اپنے نفس کو۔ اب ہم پاکیزگی، ذکر اور صلاح کے حوالے سے سورۃ الاعلیٰ کا جب تھوڑا سا سیاق و سباق دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سے پیوستہ کیا صورتحال ہے۔
اللہ ताला ने जब सूरत अल-अला हम देखते हैं कि आगाज फरमाते हैं, अल्लाह ताला का इरशाद है सब्बे इस्मा रब्बिकल अला, यानी एक नसीहत फरमाई गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और बाकी लोगों को भी। ये भी कुरान पाक का एक अंदाज है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत से मामलात में ये नजर आता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक अंदाज है, हुक्म जो है वो सबके लिए ही होता है। और आगे चल के भी देखेंगे कुछ आयात क्योंकि इसमें ऐसी हैं जिसमें हमें नजर आता है कि सिर्फ और सिर्फ आप सल्लम को ये पैगाम दिया जा रहा है, लेकिन उसमें सबक सबके लिए है। तो आगाज जो होता है सूरत अल-अला का वो सब्बे इसमें रब्बे कल अला, जिन सबसे पहले कि तस्बीह बयान करो अपने रब की, और अल्लाह ताला की जो शान बयान की गई है कि आपका रब बहुत बुलंद है। अल्लाह जी खाला का फसवा, जिसने पैदा किया और फिर दुरुस्त किया। ये इंसान भी हो सकता है और पूरी तख्लीकात भी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर इसका तर्जमा इंसान की तख्लीक के हवाले से किया जाता है कि अल्लाह जिसने पैदा किया और फिर उसके अज़ा को दुरुस्त कर दिया या हर चीज को दुरुस्त कर दिया। तो अल्लाह से कद्दरा फहदा, फिर उसने उसको ठीक ठाक किया और हदायत दी, यानी हर चीज का रास्ता बता दिया। और तख्लीक के हवाले से हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने हर मखलूक को जो है वो हदायत दी हुई है, एक रास्ता दिखाया हुआ है जिस पर चल के वो अपने काम करती है। फिर फरमाया वल्लज़ी अखरजल मरा, जिसने ताज़ा घास पैदा की, नबातात बनाई, यानी हर तरह के सब्जे की तरफ इशारा है। अब यह है किस तरह अल्लाह ताला ने तख्लीक की, उसको हर मखलूक को रास्ता भी दिखाया, और फिर अब जमीन में जो नेमतें इनके लिए बनाई वो ये हैं कि एक नबातात पैदा किए, फजअलहु गुस्सान अहवा, तो इसको स्याह रंग का कूड़ा कर दिया। यानी अभी अंजाम की भी इत्तला कर दी कि अल्लाह ताला जब सब चीजें पैदा कर सकता है तो फिर उसको खत्म भी कर सकता है। जिस दुनिया को उसने पैदा किया, जिस कायनात को उसने तख्लीक किया, उसको वो खत्म भी करने पर कादिर है। इसा नौकरी का फला तंसा, हम तुम्हें पढ़ाएंगे कि तुम फरामोश ना कर सकोगे। ये थोड़ा सा महसूस होता है कि जैसे आप सल्लम को कहा गया है, लेकिन जो भी मुसलमान कुरान भी पढ़ते हैं और दीन का इल्म हासिल करते हैं, ये सबके लिए ही है कि जब ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला की है जो उनके लिए इस रास्ते को आसान फरमा दे। इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो चाहे अल्लाह, इन्नहु यालमुल जहरा व मा यख्फा, कि वो बात जो ज़ाहिर है उसको भी जानता है और जो छुपी हुई है उसको भी जानता है। वनुयस्सिर कल युस्रा, और हम तुमको आसान तरीके की तौफीक देंगे। वो आप सल्लम की ज़ात भी है और सारे मुसलमान भी हैं, अमल करने वाले भी हैं। बहुत शुरू के नज़ूल की सूरतें हैं जब हम देखते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया नबूवत का और लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, तो आपको किस तरह की तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ी। तो अल्लाह ताला का ये इरशाद कि हम तुमको आसान तरीके की तौफीक देंगे। फज़िक्र नफ़अत ज़िक्र, बस जहाँ तक हो सके नसीहत करो जब तक समझो कि ये नसीहत दूसरे लोगों के लिए मुफीद है, यानी यही अमल बेहतर है। सा यज़क्कर मन यख्शा, आगे वजाहत कर दी कि नसीहत वही शख्स कबूल करेगा जो अल्लाह से डरता होगा, यानी डरना, खौफ खाना, यानी अल्लाह के नाराजगी से वो खौफ खाएगा। तो ये तनज्जबुहल अशका, और बेखौफ जो है बदबख्त लोग जो है इससे पहलू नहीं करेंगे। इज्तनाब इससे वही लोग करेंगे जो कि बहुत बदबख्त होंगे। अल्लाज़ी सल्ला नारल कुबरा, और वो फिर जो है वो बहुत बड़ी आग में क़यामत के दिन इसमें दाखिल होंगे। सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, फिर ना वो इसमें मरेगा और ना इसमें जिएगा। ये फिर आखिरत के अज़ाब का जिक्र है कि नसीहत करे जो लोग नहीं मानेंगे उनका अंजाम क्या होगा। और फिर फरमाया कद अफ़लह मन तज़क्का, बेशक वो मुराद को पहुंच गया जो पाक हुआ। व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला, और अपने रब का नाम लेता रहा और नमाज पढ़ता रहा। अब हम देखते हैं किस तरह अल्लाह ताला ने शुरू किया कि अपने रब की तस्बीह बयान करो, अल्लाह की शान बयान फरमाई, तख्लीक की उसकी जो है सिर्फ उसको बयान फरमाया, नबातात उसको खत्म कर देना। फिर ये भी बताया कि आप सल्लम और दूसरे लोगों के लिए आसानियों का जिक्र किया, कौन लोग हदायत कबूल करेंगे, कौन लोग नहीं करेंगे, जो नहीं करेंगे उनका अंजाम क्या होगा, और फलाह कौन पाएंगे जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया, अपना तज़किया कर लिया,
یعنی اچھی باتوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، جو قرآن کا حکم انہیں سنایا، اب ان کی جو شخصیت ہے اس کی پرورش کیسے ہوگی؟ پاکیزگی سے ہوگی. وہ پاک ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنے عمل کو اب جب پاکیزہ کر لیا، اپنے عقائد کو پاکیزہ کر لیا، تو اب وہ جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس نشو و نما میں اور ان کی فلاح میں برکت ڈالے گا. اور جو دو خصوصیات بیان بھی فرما دی کہ رب کا ذکر اور صلاح قائم کرنا. اور پھر بڑا آگے دیکھیں خوبصورت انداز ہے کہ بل توسرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ دنیاوی کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، والآخرات خیر و ابقا، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، اس پچھلے صحفوں میں بھی جتنے بھی صحائف جو ہے نازل کیے گئے پیغمبروں کو تعلیمات دی گئی، ان میں بھی تھا دو کا ذکر کر دیا گیا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف اور حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات درج تھی کہ زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہی بہتر ہے. اور جب یہ فرمایا کہ قد افلح من تزکا، وہی فلاح پا گیا جس نے اپنی شخصیت، اپنے کردار، اپنے عمل، اپنے کاروبار، ہر چیز کی جو ہے وہ نشو و نما پاکیزگی سے کی، اس چیز سے کی جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ. اس کے بعد ہم سورہ شمس کا حوالہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پاکیزگی کے حوالے سے. تو شمس کا آغاز آپ دیکھیں تو ہوتا ہے قسم سے کہ وہ شمس وضحوہا، کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا طلعہا، چاند کی جب وہ آفتاب کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ اس کو چمکا دیتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات جب وہ اس کو چھپا لیتی ہے، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور جیسا کہ اسے بنایا گیا، والارض وما طاہاہا، اور زمین کی جو جیسا کہ اسے پھیلایا گیا، والنفس وما سواہا، اور نفس کی یعنی انسان کی، اور پھر اس کے اعضاء کو درست کیا گیا، سواہا، اس کو برابر کر دیا گیا، ہموار کر دیا گیا. مراد یہ ہے کہ ٹھیک کر دیا گیا، توازن پہ اس کو رکھا گیا. فَالْهَمْهَمَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کو بدی اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دے دی گئی. جہاں تخلیق کے بعد، اس کی توازن کے بعد ایک انتہائی خوبصورت متوازن چیز بتائی گئی، انسان کو دونوں راستوں کی جو ہے وہ ہدایت دے دی گئی، اس کو ایک قسم کا الہام کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، کس چیز کا؟ بدی کا اور پرہیزگاری کا. اب اس کے لیے ہے کہ بدی کا راستہ چنتا ہے یا پرہیزگاری کا. پھر فرمایا قد افلح من زکاہا، جب انسان کے پاس اختیار ہے بدی کا بھی اور پرہیزگاری کا بھی، تو پھر فرما دیا کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچ گیا. قد خاب من دساہا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ خسارے میں رہا. پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی، جس سے میں نے کہا کہ سارے نکاح کے عمل کی پاکیزگی جنم لیتی ہے. اتنی چیزوں کی قسم کھا کر اور پھر یہ بتا کر کہ انسان کی تخلیق اور مین چیز کی اس کا اختیار، لیکن اختیار کے بعد یہ لازماً ہدایت دے دی گئی کہ فلاح وہی پائے گا جو کہ پاکیزہ ہوگا اور جو اپنے نفس کو پاکیزہ رکھے گا. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جس نے اس کو خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا، جس نے ان احکامات کی پیروی نہیں کرے گا. العلام میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جو ہدایت حاصل نہیں کریں گے ان کا انجام کیا ہے، اور جو نفس کو پاک رکھیں گے. اور یہاں بھی کہ جو نفس کو پاک رکھے گا وہ فلاح پائے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کا انجام برا ہوگا. یہ قرآن پاک کا ایک ہے، اس کا انداز ہے، اور انسانی نفسیات کے انتہائی مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا ذکر ساتھ ساتھ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ چیز ہوگی تو یہ نہیں ہوگی. اکثر مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ یہ چیز کے نتیجے میں یہ انعام ہوگا تو یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے بعد نقصان کیا ہوگا. جیسے یہاں پہ بھی ہے کہ جو تزکیہ کرے گا وہ فلاح پائے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ کیا ہوگا، وہ خسارے میں رہے گا، بہت نیچے لی منزل پر خسارے کی وہ چلا جائے گا. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کے حوالے سے
ہمارا اگلا موضوع آتا ہے عقائد، عبادات اور معاملات۔ یہ تذکرہ قرآن پاک میں ہمیں 5 مرتبہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے۔ ہم تھوڑا سا اس سے پیچھے چلتے ہیں آیت نمبر 5 سے سورہ لقمان کی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم حرف مقطع تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ ایک انتہائی حکمت والی کتاب کی جو ہے وہ آیات ہیں، ہدن ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، للمحسنین محسنین کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ یعنی محسنین کی صفات جو ہیں وہ بیان فرمائی گئی ہیں، اور پھر ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اولئک ھم المفلحون۔ اس کے بعد ہم سورہ بقرہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہی آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، لیکن اس 5ویں جو ہے یہ بھی 5 نمبر پہ آیت ہے، اس کا ہم سے آپ کو پیچھے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے الف لام میم حرف مقطع ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور پھر متقین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو کہ آپ وسلم پر نازل فرمایا گیا، یعنی قرآن پاک، اور وہ جو سے پہلے نازل فرمایا گیا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو لقمان میں محسنین کی جو ہے صفات بیان کی گئی تھی، اور یہاں جو ہے متقین کی، یعنی وہ لوگ جن کو ہدایت اللہ نے دی وہ متقین ہیں۔ پہلے تو لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محسنین ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں عقائد، عبادات اور معاملات کے حوالے سے، جب ہم نے یہ دیکھا تھا سورۃ العلاق کا حوالہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، تو یہاں پہ بھی جو ہے عبادات کا ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا اور نماز کو قائم کرنا۔ ایک ذکر ہمیں یہ عقائد، عبادات اور معاملات کے حوالے سے مومنین کی صفات بھی جو ہے نظر آتی ہیں۔ مومنین کی صفات کے حوالے سے مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المومنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس افلاح کے ساتھ ان کی صفات بیان کی ہے کہ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، یعنی وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، والذین ھم عن اللغو معرضون، یعنی وہ لوگ جو لغو باتوں سے، فضول باتوں سے دور رہتے ہیں، والذین ھم الزکوٰۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، والذین ھم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں، والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المومنون، اور پھر مومنین کی یہ صفات ہیں وہ بیان فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، اور یہی لوگ جو ہیں وہ فردوس کے بھی وارث ہیں۔ فردوس آپ کو پتہ ہے جنت کا ایک مقام کا نام ہے، اور وہ اس میں جو ہے وہ داخل کیے جائیں گے۔ تو اب جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جن صفات کا ذکر کیا ہے، ان کو اگر ہم عقائد، عبادات اور معاملات کے حوالے سے دیکھیں تو ہم نے کہا تھا کہ عقائد یہی ہوتے ہیں کہ اللہ، فرشتے، رسول، کتب اور آخرت پر ایمان۔ عبادات میں صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، یہ حوالہ مومنین کی صفات کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ معاملات
میں اخلاقی، معاشرتی، مالی، سیاسی ہر طرح کے معاملات شامل ہوتے ہیں۔ اور یہاں جو ہے چونکہ پاکیزگی کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور ایک لفظ جو ہے اور اس میں اضافہ کیا گیا ہے کہ امانت، وعدہ کی پاسداری۔ اصل میں جب بات معاملات کی جاتی ہے تو پڑھتے ہوئے ہم قرآن پاک کو ان معاملات کی بات کرتے ہیں جو اس وقت ان آیات کے سیاق و سباق میں ہوتے ہیں، ورنہ ہر طرح کے معاملات جس میں نے بتایا کہ اخلاقی، معاشرتی، مالی، سیاسی وہ شامل ہوتے ہیں، اور تمام کے تمام جو ہے معاملات کا تعلق اسی سے ہوتا ہے کہ جو عقائد عبادات کے بعد جو ہے وہ تشکیل پاتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون کے حوالے سے ایک جو ہے ہمیں حوالہ ملتا ہے مہارت اور کامیابی کے حوالے سے، یہ ایک ہی ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَجْمِعُوا، بس تم جمع کرو قیدکم، اپنی سازشوں کو، اپنی چالوں کو، اپنے جادو کو، تم آتوا صفاً، اور پھر تم آؤ صف باندھے ہوئے، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور جو آج جو ہے فلاح وہی پائے گا جو کہ آج غالب رہا اور کامیاب ہو گیا۔ اب یہ مہارت اور کامیابی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو یہی ارشاد فرمایا گیا تھا کہ جو ہے تم سب اپنے جادو کا سامان اکٹھا کر لو، یعنی فرعون کے جادوگروں کے لیے یہ تھا، اور اکٹھے ہو کے آؤ، اپنے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ آؤ، اور کامیاب وہی ہوگا جو کہ آج غالب ہو جائے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آئے تھے، اور جو اس کے فرعون کے جادوگر ہیں ان کا جادو جو ہے وہ بے اثر ہو گیا تھا، یعنی ان کا عصا جو تھا جو اژدہا بنا وہ سب کو کھا گیا۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمل جو فلاح ہے ان کی، اس کے جو ان کی محنت تھی، جو کوشش تھی، اس کے سارا کا سارا جو پیچھے سورس تھا وہ اللہ کی ذات، اور جو باقی جادوگر تھے ظاہری بات ہے وہ دنیاوی چیزوں پہ جو ہے بھروسہ کر رہے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاح کیا ہے، وہی ہے جو کہ کامیابی ہے، اور اصل کامیابی اسی کو ملتی ہے جو کہ پھر اپنی کامیابی کو ثابت کر دیتا ہے۔ اس دن جو اللہ کے بنائے ہوئے راستے پہ چیز بن کے جو ہے وہ سانپ بنی، وہ غالب آگے، جو جادوگروں کے جادو کے اثر کے تحت سانپ محسوس ہوئی، وہ پتہ چل گیا کہ وہ صرف ایک چال تھی، وہ صرف جادو کا اثر۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اولئک هم المفلحون کے حوالے سے اطاعت الہی آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آتا ہے۔ اکثر موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اکثر اکٹھے ذکر کیا ہے، الگ الگ بھی ہے، لیکن کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر اکٹھے جو ہے وہ کیا ہے۔ 2 مرتبہ ہمیں یہ ذکر ملتا ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ الذین یتبعون رسول النبی الامی، کہ وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں رسول کی جو کہ امی ہے، الذی جس کو یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کے متعلق وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنی کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے لیے بری چیزوں کو جو ہے وہ حرام قرار دیتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَافَهُمْ وَأَغْلَالًا، وہ ان سے جو ہے دور کر دیتا ہے ان کی جو ہے وہ تنگی اور ان کے بوجھ، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ جو کہ ان پہ ڈالے گئے تھے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی اعانت کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب یہ 2 مختلف الفاظ ہیں، جب اس آیت کی تفسیر بیان کریں گے تو بتائیں گے۔ وَاتَّبِعُوا نُورَ، اور وہ پیروی کرتے ہیں نور کی، الَّذِی أُنزِلَ مَعَهُ، جو کہ ان کے ساتھ نازل فرمایا گیا ہے اللہ کا کلام، اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے سورہ نور میں، انما کان قول المؤمنین، بات یہ ہے ایمان والوں کی کہ جس وقت
اس دعو اللہ جب انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کی طرف اور رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف لیحکم بینہم تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں ان یقولوا سمعنا و اطعنا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی واولئک هم المفلحون اور وہی لوگ فلاح پانے والے۔ اب اس حوالے سے اگر تھوڑا سا ہم اطاعت کے حوالے سے آپ وسلم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، ان صورتوں کا ذرا اگر ہم سورۃ نور کی آیت کا جو ہے وہ حوالہ دیکھیں سیاق و سباق، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتًا مُبَيِّنَاتٍ کہ ہم نے بلا شکر روشن اور واضح آیات نازل کی، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور اللہ جسے چاہے صحیح راستے کی طرف جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر اور ہم نے اطاعت کی، ثم يتولى فريق منهم پھر ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ لوٹ جاتا ہے، بدل جاتا ہے، من بعد ذالک اس کے بعد یعنی اپنی اطاعت کے اعلان کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین اور فرمایا گیا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ منافقین کا طرز عمل ہے یہاں پہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ دَعَوْا إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَكُمْ إِذْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ اور جب اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ آؤ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں اس کے رسول کی طرف، تو ان میں سے ایک جو فریق ہے وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ہاں اگر ایسا فیصلہ ہو جو ان کے حق میں ہو تو پھر اس کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ یہاں پہ بھی جو بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ منافقین کا طرز عمل ہے۔ پھر پوچھا جا رہا ہے ایک انداز ہے افی قلوبہم مرض کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے؟ ام ارتابو یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون یا انہیں کوئی خوف ہے، ان یخیف اللہ علیہ ورسولہ کہ اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول ان کے ساتھ کسی قسم کی حق تلفی کریں گے۔ بل اولئک هم الظالمون یاد رکھو یہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں، یعنی منافقین کا طرز عمل، اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ کیا فرمایا کہ جب منافقین کو بلایا جاتا تھا کہ ان کے درمیان فیصلہ کر رہے تو وہ منہ موڑ لیتے تھے، لیکن جو مومنین کا قول ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک هم المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور پھر دوبارہ وضاحت کی کہ ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرے گا تو یہی لوگ جو ہیں وہ فائزون ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور پھر آگے ایک ذکر ہے کہ قسمیں کھا کھا کر وہ کہتے ہیں، یہ غزوے کا ذکر ہے جس جب لوگ نے چاہا تھا کہ ہم پیچھے رہ جائیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو ہیں وہ طرف بلائے جائیں تو صرف ان کا قول یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ اور یہ حوالہ دیتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون تو ساتھ ہی ان لوگوں کا طرز عمل بھی بیان فرما دیا جو کہ منافقین ہیں، جو زبان سے بعض بات کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے، اور شاید انہیں اس طرح کا خوف ہوتا ہے کہ ان کی حق تلفی نہ ہو، خاص کر جب کوئی فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے تو مان بھی لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر وہ انکاری بھی نہیں ہے، اور یہی ان کی منافقت ہے کہ صرف اپنی مرضی کی بات کو جو ہے وہ مانتے ہیں اور سنتے ہیں۔ پھر ایک موضوع ہے ہمارے پاس ایمان اور جہاد کے حوالے سے کہ کن لوگوں کو کہا گیا ہے اولئک هم المفلحون۔ یہ ایک ہی ہمیں حوالہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں لیکن رسول والذین آمنوا معہ جہادوا باموالہم وانفسہم لیکن رسول نے اور لوگوں نے جس کے ساتھ ایمان لائے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، واولئک لہم الخیرات ان کے لیے بہت سی بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، یعنی
اس میں اس کا حوالہ بھی ہے جہاد بالنفس کا اور جہاد بالمال، دونوں طریقوں سے، یعنی ایمان لائے پھر انہوں نے جہاد کیا مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ تو جہاد جو ہے جب وقت آتا ہے تو دونوں چیزوں کا متقاضی ہوتا ہے، مال کی قربانی کا بھی اور جہاد کی قربانی کا، جان کی قربانی کا بھی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایمان کے بعد جو لوگ جہاد کرتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے۔ ایمان اور جہاد کے حوالے سے توبہ کی جو ان آیات ہیں، اس پر اگر ہم آپ کو سباق دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، کہ ان کے یعنی کفار کے جو ہے اموال یعنی مال اور اولاد آپ کو کسی قسم کے تعجب میں نہ ڈالے۔ انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ جو کچھ جو ہے وہ ان کو اس دنیا میں دے دے، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور جب اسی کے ذریعے سے ان کی سزا بھی ہو اور ان کی جانیں نکلیں تو کفر کی حالت میں نکلیں۔ وَإِذَا أَنزَلَتْ سُورَةً، اور جب ان کے طرف کو سورہ نازل کی جاتی ہے، ان آمنوا باللہ، کے ایمان لائے اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کریں، استاذنک اولو الطول منہم وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے وہ لوگ جو دولت مند ہیں وہ کہتے ہیں، وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ چھوڑ دیں تاکہ ہم پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہ جائیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی یعنی جہاد کے موقع پہ تو پیچھے سے خواتین رہ جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ ہو جائیں۔ وَطُبِّعُوا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور اب وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا لیکن رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ، وہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آغاز ہم کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کے جو مال ہیں یا ان کے اولادیں ہیں وہ آپ اس تعجب میں نہ ڈالیں گے۔ اللہ کا وعدہ تو فلاح کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا کہ جو کچھ دینا دنیا میں دے اور یہی ان کا عذاب ہو، اسی کے لیے وہ جو ہے آزمائے جائیں۔ اور پھر جو ہے اس میں جو ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے ذکر ہے کہ جب کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مال کی بھی ضرورت تھی، تو اس سارے حوالے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس موقع پر جن لوگوں نے اپنے مال سے اور جان سے جہاد کیا، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا اعد لہم جنۃ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے جو ہیں وہ نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر دوبارہ انہی لوگوں کا ذکر کیا گیا کس طرح وہ لوگ آئے اور آپ سے اجازت مانگ رہے تھے تاکہ جہاد سے بچ سکیں۔ پھر ایک ذکر ہمیں ملتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، جو کہ روزمرہ زندگی میں بھی جاری رہتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں 5 حوالہ جات جو ہمیں ملتے ہیں۔ تو روم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ذَٰلِکَ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللہِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اہل قرابت کو، ان اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، والمساکین کو، اور اپنے سبیل اور مسافروں کو، ذالک خیر، اور یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، کیونکہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، فاولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے۔ اس سے پہلے ہم سورۃ لقمان کا یہ حوالہ دیکھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ وَيُؤْتُونَ الزَّکاۃ، یعنی اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرنے کے حوالے سے زکوٰۃ کا ذکر تھا۔ اور سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اولئک هم المفلحون، تو جو صفات بیان فرمائی گئی تھی وہ فرمایا گیا تھا کہ مما رزقناہم ينفقون۔ اور پھر ہمارے پاس جو ہے یہ جو ذکر آیا ہے سورۃ حشر میں بھی ہے کہ والذین، ایک ذکر ہمارے پاس ہے والذین تبوا دار الایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ
مما اوتوا ویورثون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ والذین، اور وہ لوگ تابعوا دار والایمان من قبلہم، جو کہ مہاجرین سے پہلے یعنی مدینے میں آ کے آباد ہو گئے، یحبون من ہاجر علیہم، اور وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم، وہ اپنے سینوں میں اپنے دلوں میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز حاجت تنگی محسوس نہیں کرتے، مما اوتو یورثون علی انفسہم، کہ دوسرے لوگوں کو وہ اپنے سے مقدم جانتے ہیں، ولو کان بہم خصاصۃ، خواہ ان کو خود بھی اس کی ضرورت کیوں نہ ہو۔ یعنی جب لوگ ان کی طرف آتے ہیں ہجرت کر کے، جو لوگ پہلے ایمان لا کے ہجرت کر گئے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب اور لوگ آتے ہیں تو وہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور جو ہے ان کو مقدم بھی رکھتے ہیں اور کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کرتے، اور ان کو اگر خود بھی ضرورت ہو تو ان کی ضروریات کا وہ زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ ومن یوق شح نفسہ، اور وہ جو شخص جس کو بچا لیا گیا نفس کے شح سے۔ شح ہوتا ہے کہ ایک تو کسی مال کو حاصل کرنے کے لیے بہت لالچ کرنا، اور دوسرا جو ہے سو خرچ کرنے کے لیے بہت بخیل ہو جانا۔ یعنی یہ لفظ حرص اور بخل دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلے مال کے حصول کے لیے جو ہے وہ حریص ہو جانا، اور پھر اس کو خرچ کرتے وقت جو ہے وہ بہت جو ہے بخیل ہو جانا۔ تو فرمایا گیا کہ بمن جو کا شح نفس ہی، جس کو نفس کے حرص اور بخل سے بچا لیا گیا ہو، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یقیناً جو نفس کے بخل اور حرص سے بچا لیے گئے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ پھر سورۃ تغابن میں ہے کہ فاتقوا اللہ، بس جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیر لانفسکم، ڈرو سنو اس کی فرما برداری کرو اور خرچ کرو اپنی جانوں کے حق میں، یہ بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ، اور پھر وہی کلمہ کہ جس شخص کو نفس کے شح سے یعنی بخل اور ہر حرص سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے۔ اور سورۃ توبہ کی اس آیت کا ہم نے پہلے بھی حوالہ دیا کہ لیکن رسول والذین آمنوا معه جہادوا باموالہم، کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، جہاد کیا اپنے جو ہے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، اولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون، تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پہ بھی اس میں ہمیں ایک انفاق فی سبیل اللہ کا درس ملتا ہے۔ اب انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کچھ حوالہ جات تو میں نے آپ کو بتا دی، اس سے آپ کو سب سے پہلے سے روم کا حوالہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، تو آغاز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کا چاہے رزق جو ہے یبسط کہ فراغ کر دے، اور یقدر، اور جس کا چاہے ذرا محدود کر دے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں اس قوم کے لیے جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فاتی ذی القربى حقہ والمساکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ یعنی یہ آیت فرمانے کے بعد کہ بے شک حقداروں کو، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، مساکینوں کو، مسافروں کو، اور یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، واولئک هم المفلحون۔ پہلے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو چاہے رزق کو کم اور زیادہ کر سکتا ہے، پھر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حرمت سود کا اعلان فرمایا ہے کہ وما آتیتم من ربا، کہ جو مال تم دیتے ہو ربا کی شکل میں، یربو فی اموال الناس سے، کہ وہ لوگوں کے مالوں میں اضافہ کرتے، ولا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، سود کا مال اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکوۃ، اور جو کچھ تم دیتے ہو زکوٰۃ میں، تریدون وجہ اللہ، یہ چاہتے تم کیا ہو؟ اللہ کا چہرہ، اللہ کی خوشنودی۔ فاولئک هم المضحکون،
یہ وہی لوگ ہیں جن کے یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ اللہ وہی ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے ایسا کر سکتا ہو؟ سبحانہ، وہ ذات بہت پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، اما یشرکون، اس سے جو کہ تم شرک کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمانے کے بعد کہ رشتہ داروں کو، مساکین کو، مسافروں کو جو ہے ان کا حق دو، اس نے پہلے رازق کہا کہ اللہ کی ذات ہے جو رزق کو کم اور زیادہ کرتی ہے، اور اولئک هم المفلحون کے بعد یہ بھی بتایا کہ حرمت سود کیا ہے، کہ سود کے لیے جو تم مال دیتے ہو ربا کے لیے وہ نہیں بڑھتا، جو زکوٰۃ کے لیے دیتے ہو وہ بڑھتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی کہ اللہ ہی جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، مارنے والا ہے، مارنے کے بعد اٹھانے والا ہے۔ یعنی یہ مت بھولو کہ موت پہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور یہ سارے عمل جو ہے وہ لوگ نہیں کر سکتے جنہیں اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہوتا ہے۔ پھر حشر کا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے آپ کو سباق کیا ہے، تو سورۃ حشر جو ہے ہم پہلے آیات کو دیکھتے ہیں کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، کہ جو افاء ہے نا، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو انہوں نے کہا جی اہل القرى یعنی دیہاتوں سے یا کسی بستی سے دلوایا ہے، یہ بھی اصل میں جو ہے اس مال کا ذکر ہے۔ یہ ایک غزوے کا ذکر ہے، غالباً غزوہ بنی نذیر تھا، جب مسلمانوں کو بغیر جو ہے وہ جنگ کیے جو ہے فتح نصیب ہوئی تھی اور مال غنیمت ان کے ہاتھ میں آیا تھا، اس مال کو افا کہتے ہیں کہ جو بغیر جنگ کے نتیجے میں حاصل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ کس کے لیے ہے، رسول ہی، جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا ہے، فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، تو وہ کس کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور ان کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ پھر فرمایا قائم کلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، یہ ایسے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دولت جو اغنیاء کے درمیان جو ہے صرف دولت مند ہاتھوں میں ہی جو ہے وہ رہ جائے۔ وما اتاکم رسول فخذوہ، اور جو کچھ رسول آپ کو دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور پھر اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہ یہ مال کن لوگوں کے لیے ہے، للفقراء والمہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ یہ فقراء کے لیے بھی ہے اور مہاجرین کے لیے بھی جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، یعنی جو ان لوگوں کو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج کر دیا گیا اور وہ کیا چاہتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، ورضوانا، اور اس کی رضا چاہتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اس کے جو ہے پیغمبر اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور پھر فرمایا انہی لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ والذین تبعوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہ حق ان لوگوں کا ہے۔ اور پھر وہ جو بتایا کہ کون لوگ جو کہ ہجرت سے بعد میں آنے والے لوگوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ والذین، یہ وہی لوگ ہیں، جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا، کہ اے اللہ، جو ان کے بعد اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ پروردگار، ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور نہ ہمارے یعنی دلوں میں کوئی کینہ پیدا کرو، للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، انک رؤوف رحیم، بے شک تو بہت شفقت والا اور مہربان ہے۔ یعنی نہ صرف جو ہے وہ ان کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے مومنوں کی طرف سے جو ہے ہمارے دل میں کسی قسم کا کینہ پیدا نہ ہو۔ تو تغابن کا ہم جو ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुन लकुम, कि बेशक तुम्हारी औरतों में से और बच्चों में औलाद में से बात तुम्हारे दुश्मन भी हैं। फाज़ुरहुम, तो बस इनसे बचते रहो। व इन ताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो अगर माफ कर दो, दरगुजर कर दो और बख्श दो, अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। इसका थोड़ा सा सियाक़-ओ-सबाक़ ये है कि हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया है कि जब अहले मक्का इस्लाम कर चुके थे बहुत से लोग, तो उनमें से बहुत से लोगों के जो थे बीवी बच्चे अभी जो है वो ईमान नहीं लाए थे और उनकी मोहब्बत में उन्हें हिजरत करने से रोक दिया था। फिर जब इस्लाम आ गया, लोग जो है इस्लाम की ताकत पे यकीन ले आए और जब इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर देखा कि वो लोग जो उनसे पहले हिजरत करके आए हैं वो बहुत कुछ जो है वो हासिल कर चुके हैं और एक मुद्दत के अतबार से उनके दीन की मुद्दत भी ज्यादा हो गई है, तो अब उन्हें ये दीन की मोहब्बत में ये ख्याल आया कि क्यों न हम अपने बच्चों को सजा दें, क्योंकि उन लोगों की वजह से उन्होंने हिजरत नहीं की थी। जिस पर यह फरमान नाज़िल हुआ कि अब दरगुजर करो और आइंदा के लिए जो है वो खबरदार हो जाओ, जो हो चुका वो हो चुका। और फिर ये भी फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुन वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, बेशक तुम्हारा माल और औलाद जो है वो आजमाइश है, अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर है। यकीनन जिन औलाद की मोहब्बत ने और जो है माल की मोहब्बत उन्हें हिजरत करने से रोका। और फिर फरमाया फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरो, मास्तताअत, तुम जितनी भी तुमसे हो सके इस्तिताअत, वसमअ व अतीउ, और सुनो और अताअत करो, व अनफिकू खैरुन लिअनफुसिकुम, और खैरात करो, अल्लाह की राह में खर्च करो। व मन युक़ा शुह नफ्सिही, और जो अपने नफ्स के बुखल और हिर्स से बचा लिया गया, फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, वही लोग फलाह पाने वाले हैं। और उसके बाद आप देखें अल्लाह ताला का इरशाद है कि इन तुक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, अगर तुम अल्लाह को इख़लास से कर्जा देते हो, यज़ाइफ़ुहु, तो तुम इसको तुम्हारे लिए बढ़ा देगा, व यग़फ़िर लकुम, और तुम्हें माफ कर देगा, वल्लाहु शकूरुन हलीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा जो है वो कदर शनास भी और बुर्दबार भी है, और वो आलिमुल ग़ैब व शहादत और अज़ीज़ुल हकीम। पहले भी हमने देखा कि जब अल्लाह ताला ने इंफाक की फिज़िल्लाह की बात की तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूद से माल नहीं बढ़ता, और अब भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम कर्जा दो अल्लाह को, तो अल्लाह तो पैसों के कर्ज का मोहताज नहीं है। बात यह है कि वो कर्ज जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए दिया जाता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से अगर तुम खुलूस नियत से उसके बंदों की मदद करोगे तो वो तुम्हारे लिए इसको बहुत ज्यादा बढ़ा भी देगा और बात अहम के माफ भी फरमा देगा, बहुत से गुनाहों को माफ भी फरमा देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हिज़्बुल्लाह के हवाले से ऐलान होता है कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो हिज़्बुल्लाह है वो लोग हैं जो कि फलाह पाने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जिक्र तो एक ही मरतबा हुआ है, फरमाया अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, कि बेशक याद रखो अल्लाह का गिरोह ही फलाह पाने वाला है। और अब हम देखेंगे कि वो ग्रुप कौन सा है और उस ग्रुप की क्या खसूसियात हैं, क्या खूबियां हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिज़्बुल्लाह करार दिया है और फिर फलाह पाने वाले। तो मुजादला में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ला ताजिदु कौमन, यानी आप नहीं पाओगे, नहीं मिलेगी एक कौम, ग्रोह, हम ये ग्रोह का जिक्र है जो हिज़्बुल्लाह है, युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदूना मन हादल्लाहि व रसूलह, कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर तो ईमान लाते हैं, लेकिन फिर वो जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं उनके साथ वो दोस्ती नहीं करते। वल्लाहु कान, चाहे अगर ऐसा हो जाए, अबाहु, मुखालिफ ग्रोह में कौन हो, उनके वालिदैन व अबनाहुम, और उनके बच्चे, व इख्वानहुम, और उनके भाई, और व अशीरातहुम, और उनके दिगर अहले खाना। उलाई का, अब वही लोग हैं कौमन के, वो आप किसी कौम को नहीं पाओगे, यानी एक ग्रोह है। तो उन्हीं लोगों के बारे में बताया गया, उलाई का कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान को लिख दिया है, यानी ईमान इनके दिलों में रासख कर दिया है। तो अजदहुम बिरूहिन मिनहुम, और उनकी मदद की है, उनको कुव्वत दी है, उनको ताकत दी है अपने रूह से, अपने हुक्म से। वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार,
وہ داخل کیے جائیں گے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا، بلکہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور یہ جو صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو عطا کی ہے، یہ ان کا ذات کا بہت فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ کن لوگوں سے راضی ہو۔ اللہ کی تو مخلوق ہے، اللہ تو راضی ہوتا ہی ہے اپنے بندوں کے اعمال پر، چھوٹے چھوٹے اعمال پر۔ کیا بندے بھی اس سے راضی ہوتے ہیں؟ جو لوگ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک حزب اللہ، وہی اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ یاد رکھو، ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کا گروہ ہی ہے جو کہ اللہ پانے والے۔ اس کے بعد ہم ذکر دیکھتے ہیں دائی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے۔ ایک حوالہ ہمیں ملتا ہے سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بے شک تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو کہ خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ معروف یعنی نیکی کے کاموں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے باز رکھے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی دعوت دینے والے اللہ کے دین کی کا سیدھا سا نقطہ ہے کہ نیکی کی ہدایت حکم دینا اور برائی سے روک دینا۔ بھاری تول والے قیامت کے دن، یہ دو حوالے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک سورۃ اعراف میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کے حوالے سے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، والوزن یومئذ الحق، یعنی وہ دن جو کہ حق کا ہے، اس لیے اس دن وزن جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک کیے جائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، اور جس کا وزن اس دن جو ہے بھاری ہوا، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے۔ اور پھر سورہ مومنین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کا ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بھاری تول والے لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن فلاح پائیں گے۔ اب ان دونوں حوالہ جات کا جو ہے ہم سیاق و سباق دیکھیں تو سورہ اعراف میں جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، شروع سے اس کو ہم دیکھتے ہیں حروف مقطعات سے آغاز ہے، الف لام میم صاد، کتاب انزل علیک، یعنی یہ کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج، اس کی وجہ سے آپ کے دل میں سینے میں کسی قسم کی کوئی گھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ منہ تنصرہ بے و ذکر للمؤمنین، کہ اس میں یہ ہے کہ آپ ڈرائیں خبردار کریں، اور ذکر ہے ہدایت ہے مومنین کے لیے۔ اتبعوا پیروی کریں ما انزل علیکم، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، ولا تتبعوا من دون اولیاء، اور آپ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے اس کی پیروی نہ کی جائے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ جو نصیحت حاصل کرتے۔ ومن قریات اہلکنا فجاء باسنا بیاتا وهم قائلون، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، وجاءها باسنا بیاتا، ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا، وهم قائلون، یہاں جب وہ دوپہر کو سو رہے۔ فما کان دعواہم، اور جب ان پر عذاب آ گیا، فما کان دعواہم، اور ان کی پکار اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھی، اذ جاءہم باسنا، جب ان پر ہمارا عذاب آیا، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ بے شک ہمیں لوگ جو ہے وہ ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ہم ان سے بھی پوچھیں گے، اور رسولوں سے بھی جب بات پرس ہوگی، یعنی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا رسولوں نے ان تک پیغام پہنچایا تھا، اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے ٹھیک پیغام پہنچایا تھا۔ فَلَنَقْصُصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور پھر ہم ان کو احوال سنا دیں گے تمام کا تمام اپنے علم سے، اور یہ بھی انہیں احساس دلا دیں گے کہ ہم وقت جو ہے وہ
غائب نہیں تھے، والوزن یوم الحق کو، اور اس دن جو ہے تمام وزن جو ٹھیک ٹھیک کیے جائیں گے، فمن ثاقلت موازینہ، اور جن کے اعمال اچھے اعمال بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، اور پھر فرمایا کہ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا، اور جن کے تول ہلکے ہوں گے، جن کے اچھے اعمال کام ہوں گے، وہی لوگ جو ہیں ایسے ہوں گے جنہوں نے نقصان کیا انفسہم اپنے جانوں پر، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی تھی، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشًا، اور ہم نے آپ میں اس لیے بہت سے معاش کے ذریعے پیدا کیے۔ قَلِيلًا مَا تَشَكَّرُونَ، پھر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا صَوْرَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور انہوں نے نہ کیا۔ اور یہاں جو ہم سارا سیاق و سباق دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جن کے اوزان بھاری ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، فلاح پائیں گے، اور جن کے جو ہے ہلکے ہوں گے وہ ساتھ ہی بتا دیا کہ انہوں نے خسارہ جو ہے وہ حاصل کیا۔ جزا اور سزا کا ذکر ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے۔ سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جس دن جو ہے تو پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی بھی تعلق یا رشتہ داری نہ رہے گی۔ یوم سن ولا یتساءلون، اور نہ ہی اس دن وہ کچھ پوچھ گچھ کر سکیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس دن ان کا جو ہے جس کا ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ فی جہنم خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مختلف جو ہے موضوعات جو تھے ان کے جو ہے وہ سیاق و سباق دیکھے، اور یہیں سے ہمیں تکرار کا پتہ چلا کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بار بار استعمال کیا، اور اس کے پیچھے مختلف جو ہے وہ موضوعات کیا تھے، مختلف لوگوں کی خصوصیات کیا تھی، یعنی وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کے حوالے سے وہ کیا خصوصیات تھی جو ان لوگوں میں پائی جاتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افلاح کے حوالے سے ہم نے جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 4 حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں کہ قد افلح الجوم من استعلی، یعنی وہی لوگ یقیناً کامیاب ہوگا، فلاح پائے گا جو کہ آج غالب ہوگا۔ قد افلح المومنون، مومنین فلاح پا گئے۔ قد افلح من تزکا، اور قد افلح من زکاہا، اور ان کے ساتھ لفظ جو ہے وہ یقیناً استعمال ہوا ہے۔ اور اب جب آپ نے ان کی صفات دیکھ لی اور خاص کر تزکیہ کے حوالے سے دیکھ لیا تو احساس ہوتا ہے کہ یقیناً وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنے نفس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں کسی قسم کی کسی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیگر جو موضوعات ہم نے دیکھے تھے سورہ مومنون کے حوالے سے کہ دونوں طرفوں کا ذکر ہے، قد افلح المومنون یعنی فلاح پا گئے، اور مفلحون کے حوالے سے فاولئک هم المفلحون۔ سورہ مومنون میں ہمیں دونوں حوالہ جات ملتے ہیں۔ هم المفلحون میں اب ہم نے سارے کے سارے ان کے موضوعات کا احاطہ کر لیا کہ کون لوگ ہیں جن کو هم المفلحون جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ مومنین کی صفات کے حوالے سے ہو یا یوم حساب کے حوالے سے ہو، یہ وہ تمام موضوعات ہیں جن کا احاطہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کے حوالے سے ہم حصہ چہارم کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بار بار ذکر کیا ہے اولئک هم المفلحون کے حوالے سے المفلحون کا، یعنی وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں، اور افلاح جو لوگ فلاح پا گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فلاح کیا ہے۔ فلاح ہم نے پہلے جو شروع میں دیکھا کہ وہ اس کا تعلق کامیابی سے ہے، محنت سے ہے، تو فلاح جو ہے اس کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ فلاح پا گئے، قد افلاح، پھر فلاح کو آگے کیسے اللہ تعالیٰ نے خود بھی بیان فرما دیا، یا فرمایا کہ اولئک هم المفلحون،
پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے ہمارے لیے فلاح کا جو تصور ہے وہ سامنے آتا ہے کہ کامیابی دنیاوی اور آخروی تو ہے ہی. اب اس کی تھوڑی سی اگر ہم جھلک دیکھیں اس فلاح کی، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ المومنون میں فرمایا، جو کہ ہمارے پاس جو ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے 74 نمبر کی بنتی ہے کہ قد افلح المومنون، یقیناً مومن فلاح پاک ہے، اور پھر ان کی صفات بیان کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس کے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اب جو بھی صفات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں مومنوں کی یا اس حوالے سے باقی بھی، تو اس کے بعد جو فلاح ہے وہ کیا ہے کہ یہ لوگ وارث ہیں جنت الفردوس کے، جنت کے اعلیٰ مقام میں، اور وہاں پہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور دوسرا جو حوالہ ہمیں ملتا ہے وہ سورۃ توبہ میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، فرمایا کہ اعد لهم اللہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں جنت، باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سورۃ توبہ جو ہے ترتیب جو ہے نزول کے اعتبار سے 13 نمبر پر ہے، تو اب آخر تک اللہ تعالیٰ نے جب مفلحون کا یا فلاح کا تصور بیان فرمایا تو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ کو کہا ہے کہ اولئک هم المفلحون، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرمایا سورہ مومنون میں کہ وہ جو ہے کی صورت تھی کہ وارثون ہیں، جنت کے وارث ہیں. اور اب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور اس کو فرمایا گیا کہ یہ جو ہے وہ ذالک فوز العظیم، یہ بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے. فوز جو ہے کامیابی وہ کہتے ہیں، عظیم بہت بڑی. تو اس کو یعنی فلاح جو ہے، اب اس فلاح کو ہے فوز العظیم کہا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت باغات اور جو اس کے نیچے نہریں ہیں وہ پیدا فرمائی. الفوز العظیم کو بھی ہم مختصر بیان کریں گے کہ الف لام جو ہے الفوز کے سے پہلے بھی اور العظیم سے پہلے بھی ہے. میں نے کہا تھا کہ الف لام جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے اسم معرفہ بھی بناتا ہے، یعنی خاص، یعنی ایسی کامیابی جو کہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہوگی، اور العظیم ایسی عظمت، ایسی بڑائی جو کہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہوگی. یعنی الفوز کامیابیوں میں سے یہ ایسی کامیابی ہے کہ اس جیسی کامیابی معرفہ مخصوص، العظیم ایسا عظیم بلند مرتبہ بڑی چیز جس جیسی کوئی اور نہیں ہوگی تھی، ون اینڈ اونلی. تو الفوز جو ہے وہ کامیابی ہے، اور اس کامیابی میں ہم دیکھتے ہیں اس کے معنی میں مصیبت سے بچنا اور منصب کو پا لینا. اب جس کو بہت بڑی کامیابی کہا گیا ہے، فوز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ ایک طرف ہم مصیبت سے بچتے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنی منزل کو پا لیتے ہیں. جب ہم نے زکا اور اس کا فلاح کا جو ہے وہ ایک تعلق بیان فرمایا تھا کہ نشن ماں پانا، پھلنا پھولنا، اور یہ تمام کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مصیبت سے بچ رہے ہیں اور منزل کو پا رہے ہیں. دو خصوصیات ہیں، پہلی خصوصیت منفی ہے اور دوسری مثبت. یعنی جب ہم کسی ناخوشگوار صورتحال سے بچتے ہیں تو صرف اس ناخوشگوار صورتحال سے بچتے ہی نہیں ہیں بلکہ پھر اپنے منزل کو بھی پا لیتے ہیں. ایک منفی صورتحال سے باہر آتے ہیں اور دوسری مثبت صورتحال میں ہم چلے جاتے ہیں. اس کو الفوز کہا گیا ہے. قرآن اور لمحہ فکرہ کے جو پروگرام کے اہم نکات تھے، ہمارے یہ نکات بھی تھے کہ جب ہم دیکھیں گے کہاں بیان کرنا ہے کہ قرآن کے واقعات اور بیانات کی دیگر علوم سے تصدیق اور عہد حاضر میں قرآن کا اطلاق. تو ہم جب انسانی نفسیات اور انسانی شخصیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایک بڑا عام سا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم انسانوں کے لیے کہ ایک نارمل انسان کیا ہوتا ہے. تو نارمل انسان وہ نہیں ہوتا جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم میاں نہیں ہے یا کوئی برائی نہیں ہے یا کوئی نیگیٹو سمٹمس جو نہیں ہے. نیگیٹو نہیں ہے تو کیا کوئی پازیٹیو ہے؟ اگر پازیٹیو نہیں ہے پھر کیا فائدہ؟ تو نارمل انسان وہ ہوگا جو منفی جو ہے
ایک جو ہے ڈسپلن کے حوالے سے بہت جو ہے وہ اور طرح کی بات ہے، لیکن سادہ لفظوں میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر ایک شخص میں منفی جو ہے صفات نہیں ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مثبت بھی ہے، کیونکہ اگر منفی نہیں ہے تو منفی نہ ہونا نہ تو اچھائی ہے، نہ ہی نارملٹی ہے، اور نہ ہی اس کے نتیجے میں کوئی کامیابی جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ تو انسانی نفسیات کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ منفی چیزوں سے بچا جائے، یہ بھی لازمی ہے کہ کچھ مثبت چیزیں بھی ہیں۔ تو الفاظ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ہم مصیبت سے بچتے نہیں ہیں بلکہ منزل کو بھی پا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی ڈر اور خوف میں رہے کہ ہم نے یہ کام کیا تو ہمیں ناکامی ملے گی اور ہم وہ کام ہی نہ کریں تو پھر تو ہمیں کوئی بھی منزل نہ ہم نے پائی۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے، قرآن اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ قرآن کے جو راستے پہ چلیں اس میں ہے کیا چیز کہ بری چیزوں سے بچیں اور اچھی چیزوں پہ عمل کریں تاکہ اپنی منزل کو پا لیں۔ کسی بھی ڈر اور خوف سے کسی بھی عمل کو روک لینا، وہ رک تو سکتا ہے، کسی مشکل میں پھنسنے کو ہم رک سکتے ہیں لیکن منزل کو نہیں پا سکتے۔ منزل کے پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے پھر اپنے اندر مثبت صفات بھی پیدا کریں، اور جو زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے کہا کہ وہ نشوونما ایسی ہے جو ایسا چیزوں کا بڑھنا ہے جو مثبت خصوصیات کے ساتھ جو ہے وہ ہو۔ انسانی نفسیات اور شخصیت جو ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ الفاظ کا مطلب جو ہے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے کہ جو اب ہم اس عمل پہ نتیجے پہ پہنچے ہیں، صرف نیگیٹو صفات کو ہی ختم نہیں کرنا ہوتا، ہم نے کچھ پازیٹیو صفات بھی انسان میں جو ہے وہ پیدا کرنی ہوتی ہیں، پھر ہی اس کی شخصیت جو ہے وہ نارمل بنتی ہے۔ یا اگر ہم ایک کارآمد انسان کو دیکھیں تو کارآمد انسان وہ نہیں ہے جو کوئی بھی نیگیٹو کام نہیں کرتا، بلکہ وہ ہے جو نیگیٹو کاموں سے بچتے ہوئے مثبت کام کرے تاکہ معاشرے میں بھی اپنا رول ادا کر سکے اور پھر اس کے ذریعے سے وہ ایک مذہب کی روح سے آخرت میں بھی کامیابی حاصل جو ہے وہ کر لے۔ عظیم بھی اگر ہم دیکھیں تو عظیم جو ہے یہ اسم ہڈی ہلکی چوڑی لکڑی کو بھی کہتے ہیں، بڑائی کے معنی میں بھی آتا ہے، عظمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور عظیم جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کا جو ہے نام بھی ہے، یعنی هو العلی العظیم، سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی جو ہے اس کے آخر میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یعنی قرآن کو بھی عظیم کہا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ عظیم کا جو لفظ ہے وہ کن معاملات میں استعمال ہو، اللہ کی ذات کے لیے، پھر قرآن پاک کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا عذاب العظیم، بہت بڑا عذاب۔ تو دیکھیں اللہ کی صفت عظیم، جو قرآن نازل کیا وہ بھی عظیم، وہ جو عذاب دے گا وہ بھی عظیم، اور وہ لوگ جو اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں جس کو اس نے کہا ہے اولئک هم المفلحون، تو ان کے لیے جو اجر ہے اس کو بھی اس نے کہا ہے اس کے بعد اولئک هم المفلحون کے بعد کہ الفوز العظیم، وہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی کامیابی۔ اب ہم تجزیہ نفس کی طرف آتے ہیں جو ہمارے اس پروگرام کا آخری جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے، اور یہ 7واں قسم کا ہمارا نقطہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ہمارا وعدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا جب تجزیہ نفس کریں گے تو ہم نے سچ اپنے آپ سے جو ہے وہ بولنا ہے۔ تو آئیے اولئک هم المفلحون کے حوالے سے ہم اپنے تجزیہ نفس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آپ کو اسکیل یاد ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی اچھائی کے زیرو پہ ہیں تو ہم نے اس کو حاصل کرتے ہوئے آخری نمبر تک پہنچنا ہے، اور اگر ہم کسی جو ہے وہ برائی کے میکسیمم پوائنٹ پہ ہیں تو ہم نے آہستہ آہستہ وہ برائی سے دور ہونا ہے اور نیکی کی طرف آنا ہے۔ اولئک هم المفلحون کے حوالے سے جو ہم نے موضوعات دیکھے تھے اس میں تھا نفس کی پاکیزگی اور نشوونما۔ تو پہلا جو ہمیں اس میں بتایا گیا تھا معیار وہ تھا ذکر الہی اور صلات۔ ہم تجزیہ نفس کرتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز کے آپ کو معلوم ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
تو جب ہم ایسی اپنی شخصیت بنا لیتے ہیں، اپنے اعمال بنا لیتے ہیں جو ہماری شخصیت کو، ہمارے عمل کو اور ہماری دنیاوی زندگی کو اس طرح کی پاکیزگی دیتے ہیں، اس طرح کی نشوونما دیتے ہیں کہ ہم پلتے پھولتے بھی ہیں اور جو ہے فلاح کی طرف بھی جاتے ہیں، اور وہ سارے کے ساری جو ہے وہ پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اپنا تجزیہ نفس کریں۔ اگلا ہمارا جو ہے وہ موضوع تھا عقائد، عبادات اور معاملات کے حوالے سے، یعنی ایمان بالغیب تھا، آخرت تھا، تمام کتب پر ایمان تھا، اور پھر سورہ مومنون میں تھا جو صفات بیان فرمائی گئی تھی وہ تھی صلاتہم خاشعین، اللہ کو محرسون، اور زکوٰۃ کو جو ہے وہ ادائیگی تھی، انفاق فی سبیل اللہ ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہے، امانتوں اور عہدوں کا جو ہے پاس ہے، اور نماز کی جو ہے وہ حفاظت ہے۔ تجزیہ نفس کریں کہ کیا ہم واقعہ ہی ایمان لاتے ہیں، صرف یہ بات کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، غیب کا اتنا ہی ایمان ہماری شخصیت کو بہت بدل کے رکھ دیتا ہے، اور پھر یہ ایک دن آخرت برپا ہوگی اور ہمیں حساب دینا ہوگا۔ تو یہ صفات ہے کہ نمازوں میں خشوع اختیار کرنا، بری باتوں سے رکنا، انفاق فی سبیل اللہ، بدکاری سے بچنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور یہ امانتوں اور عہدوں کا پاس کرنا۔ اپنا تجزیہ نفس کریں کہ یہ صفات ہم میں کس حد تک موجود ہے۔ اللہ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ۔ تو کیا ہم اللہ کے رسول کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں، کھڑے ہیں، یعنی وہ چیز جو انہوں نے کہی وہی کریں، مدد کرنا، ان کے باتوں کو مان لینا، پیروی کرنا جو ان پر نازل فرمایا گیا ہے۔ یہاں بھی ہم تجزیہ نفس کرتے ہیں کہ ہم کتنا جو صفات بیان فرمائی گئی ہیں مفلحون کی، ان میں سے کتنی صفات ہم نے پائی جاتی۔ ایمان اور جہاد۔ ایمان اور جہاد کے حوالے سے دیکھیں کہ ہم ایمان لانے کے دعوے تو کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے اس جہاں پہ بھی دیکھا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ جانے کو ترجیح دیتے ہیں، تو کیا ہم بھی کہیں جہاد کے حوالے سے مختلف قسم کی تعویلات کا شکار تو نہیں ہو جاتے؟ جہاد سے بچنے کے لیے مختلف بہانے تو نہیں تراشتے؟ جہاد سے بچنے کے لیے وہ جہاد جو اپنے مال سے کرنا ہوتا ہے اور اپنی جان سے کرنا ہوتا ہے۔ اسی کے بعد اللہ نے فرمایا سورۃ توبہ میں اولئک هم المفلحون، اور اسی میں فرمایا ہے ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، اور اسی کو الفوز العظیم کہا گیا ہے۔ تو ہم اس جہاد سے بچنے کے لیے مختلف گزر کو تلاش نہیں کر رہے ہوتے، جہاد کی مختلف تشریحات بیان فرما کے یہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جہاد جو ہے جان سے وہ الگ چیز ہے، ہمیں مختلف تقاضوں کے مطابق اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ وہ ہمارے تمام بیانات کہیں جہاد کی روح کے خلاف تو نہیں ہوتے۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں جو ایک اللہ کا ارشاد ہے کہ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس کو نفس کے حرص سے اور بخل سے بچا دیا گیا۔ اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے تو جو ہے ایک مال کو حاصل کرنے کے لیے بہت حریص ہو جاتے ہیں، تھوڑا مال آیا پھر اور آ جائے، پھر اور آ جائے، پھر اور آ جائے، ایک تو یہ حرص، اور پھر آ جائے تو وہ جتنا ہی ہو وہ ہمیں کم لگتا ہے، اور اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے یہ ڈر خوف محسوس کرنا کہ اس طرح ہمارا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ سوچیے حزب اللہ، حزب اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے دوستی نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا جو ہے عمل کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ ہم ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے دوستی کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں میں وہ لوگ تو شامل ہیں ہی جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، وہ لوگ بھی اللہ اور رسول کے دشمنوں میں شامل ہیں جو اللہ اور رسول کے عمل کے، ان کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہیں، جو نعوذ باللہ اللہ کے قوانین کا
مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ کے دیے گئے دین کو ناقابل عمل جو ہے وہ خیال کرتے ہیں، تو کیا ایسے لوگ ہمارے لیے اس درجے پہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کی اور چیزوں کی وجہ سے ان سے دوستی رکھیں؟ ہماری دوستی کا معیار، ہماری دشمنی کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اور دشمنی ہونی چاہیے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، کھلم کھلا اس کا انکار کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ، اللہ تو ان سے راضی ہوتا ہے، ہم اپنا بھی تجزیہ کریں کہ کیا ہم اللہ سے راضی ہوتے ہیں کہ ہر وقت شکوہ اور شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، یا نعوذ باللہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اور جو کچھ وہ ہمارے لیے متعین کرتا ہے۔ ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ رزق کی کمی اور زیادتی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جہاد کا حکم، جانوں کے ساتھ جہاد، مفلحون جو ہے آپ کو دائرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ تو کیا ہم ان تمام احکامات سے اللہ سے راضی ہیں؟ اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کرتے ہیں؟ اس کے بتائی ہوئی جو ہے قدر اس نے مقرر کی ہے اس پہ راضی ہیں؟ اپنا تجزیہ نفس کریں۔ تائی یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کیا ہم اللہ کے قوانین، اللہ کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور اس کے مطابق جو برائی ہے اس سے منع کریں اور جو ہے نیکی اس کا حکم دیں؟ یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہر ایک کا اپنا عمل ہے، اس کی اپنی پرائیویسی ہے، وہ جو ہے ہمیں اس میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے؟ کہیں پرائیویسی کے نام پر، کہیں جو ہے آزادی رائے کے نام پر، کہیں جو ہے مختلف دلکش نعروں کے نام پر ہم نے خود کو نیکی کی جو ہے تبلیغ کے لیے روکا تو نہیں ہوا؟ برائی سے اس لیے نہیں روکتے کہ ہمیں ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ معیار تو وہی ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ وہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے جو ہے وہ راضی ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے یوم حساب، کہ جب یوم حساب کو اعمال کا پلڑا تولا جائے گا تو کتنا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو پھر آئیے کوشش کریں کہ اپنے اعمال میں جو ہے نیکیاں شامل کریں، اللہ کا راستہ اپنائیں، تاکہ روز محشر یوم حساب ہمارے نیک اعمال کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو۔ تجزیہ نفس میں پھر ایک دفعہ زکا اور فلاح کا جو ہے تعلق اس کو ذہن میں رکھیں۔ اپنی نشو و نما، اپنی ہر چیز کا بڑھنے کو، اپنا علم ہے، اپنا رزق ہے، مال ہے، اولاد ہے، شان و شوکت ہے، وہ پاکیزہ ہو، اور جو کامیابی ہے وہ بھی ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی پہ نظر رکھنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی صورت میں دی ہے۔ تو اپنے ہر چیز عمل کو بڑھاتے ہوئے، نیک اعمال کو بڑھاتے ہوئے پاکیزگی ہونی چاہیے، اس میں ریاکاری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ زکا اور فلاح دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اندر اپنی روح کے ساتھ جو ہماری مدد فرمائے تاکہ ہم ان کو کامیابی سے حاصل کر سکیں۔ اپنا تجزیہ نفس کریں تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور الفوز العظیم، ہم بھی اس عظیم کامیابی کے حقدار جو ہے وہ ٹھہرائے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔